اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تازہ تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں روح پھونک دی تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھیں۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح سے واقف تھی۔ حضرت عزیر نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب بڑھا اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب دعوات تھے۔ وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ دعا کریں تو اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنے دستے مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی اس لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا، اس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی کہ یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ نے تورات لکھی اور دوسرے آپ کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، اس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ بالکل جوان، کیونکہ آپ کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی، اور 100 سال بعد جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی۔ مفسرین کے مطابق آپ کی قبر اطہر دمشق میں